شیلٹر ہوم مکانیت کے لیے پیسہ وہ کوئی 3.5 ارب روپیہ تھا، وہ ہم نے لیا اور لوگوں کو اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا۔ یہ وہ کام تھے جو ریاست میں لوگوں کے لیے فوری اور قابل عمل تھے، جو رکے ہوئے تھے وہ بھی۔ اچھا، اس طرح انتظامی یونٹ ہم نے ایک چڑھوئی میں نیابت دی، جورا یہ کیل میں ہے وہاں ایک نیابت دی، حجیرہ میں ایک جگہ ہم نے نیابت کی۔ اس طرح انتظامی یونٹ بھی ہم نے فوراً اسی عرصے میں 6 ماہ کے عرصے میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اس عرصے میں ہلکی پھلکی اختلافی لڑائی بھی پی ٹی آئی میں تھی، جو کہ اختلافی باتیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے ان چیزوں کو کوئی خاطر میں نہیں لایا، کسی پر کوئی تنقید نہیں کی، بلکہ اپنا کام اور ریاست کے لوگوں کے لیے کام کرتا رہا۔ صحت کے شعبے میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے 1 ارب 44 کروڑ روپے کے فنڈز مختص ہوئے، وہ ہم لے آئے، اور اس شعبے میں یہ لیب یہاں وہ جو ہارٹ کا جو ہم نے ایک ہاسپٹل قائم کیا، اور پھر ادھر ایک جو کینسر ہاسپٹل قائم کیا۔ اس طرح یہ معاملات جو ہمارے رکے ہوئے تھے یا قابل عمل ہونے چاہیے تھے، وہ قابل عمل بنے۔ آل پارٹیز کے زیر اہتمام کشمیر ریلیزیاں کرائیں، یہاں بھی آپ نے دیکھا، ڈی چوک میں بھی آپ نے دیکھا، اور پھر آل پارٹیز کانفرنس بھی اسی دور میں ہی مسئلہ کشمیر پر صدر ریاست کو باہر بھیجا گیا، یہ بھی ہماری حکومت کے دور میں ہوا۔ آزاد جموں کشمیر میں ایجوکیشن پالیسی بنی، جو پہلے اس طرح مکمل نہیں تھی۔ گندم کی خریداری کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی، جو پاسکو ہمیں خراب اور جلی ہوئی گندم دیتا تھا مکس کر کے، وہ میں نے کہا کہ یہ نہیں ہم لیں گے، اس کو ہم نے جو ہے وہ براہ راست زمینداروں سے لینا کیا، لیکن یہ حکومت کی بے اعتنائی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اس فصل کو ہم نہیں خرید سکے، لیکن وہ موجود ہے سارا سسٹم، جس کو ہم نے جو ہے کر کے تو اپنے براہ راست پنجاب سے گندم خرید کے تو فلور ملوں کو دینی تھی۔ تاریخ میں جو ہے رمضان پیکیج دیا، 56 کروڑ روپے کا وہ ریلیف پیکیج تھا جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملا، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو مختصر، اور یہ کتنے 6 مہینے کے اس عرصے کی یہ کارگزاری تھی۔ لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ آگے نہیں چل رہا، تو میں نے پھر یہ سوچا کہ یہ اس میں دن بدن اگر خرابی ہی آتی رہی اور اس میں کوئی بہتری نہ آئی، تو پھر یہ سارا سسٹم بیٹھ جائے گا، یہ کس طرح آگے چلے گا؟ نہ ہی اسمبلی میں، نہ ہی پارلیمانی پارٹی میں، اور نہ ہی کہیں اور اگر اس مسئلے کا حل ہے، تو میں ریاست کے لوگوں کو مخاطب ہو کے اپنی حکومت سے یہ کہوں گا، اپنے چیئرمین سے یہ کہوں گا کہ ہمیں یہاں اپنی اصلاح احوال کرنی چاہیے، اور وہ جو منصوبے ہم نے یہ نہیں دیکھیں، اس وقت تک ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور 2 مہینے رہ گئے آخری ڈیٹ جو سپریم کورٹ نے دی ہوئی، ہم کہیں جلسہ نہیں کر سکے، ہم کہیں یہ کسی ضلع میں جا کے تو اپنا پیغام نہیں دے سکے، لوگوں کو اپروچ نہیں کر سکے۔ تو میں اپنی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ باہر نکلیں ان آسائش اور ان جو ہے آرام والی اس زندگی سے، لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ پی ٹی آئی کو کمزور نہ کیا جائے، پی ٹی آئی پاکستان میں طاقتور ہوتی جا رہی ہے، طاقت سے ہر روز وہ طاقت پکڑتی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کمزور نہیں ہے۔ لیکن اگر آزاد کشمیر میں ہم کیا جواب دیں گے پی ٹی آئی کو، ہم کیا جواب دیں گے؟ میں تو اپنے حصے کا کام کرنے آیا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ یہاں ایک فارمر پرائم منسٹر بھی تھا جس کو ہم نے ذمہ داری دی تھی، اور اگر وہ
اس ذمہ داری سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کون سا ایسا طریقہ کا ٹکراؤ کی پوزیشن اختیار کر لی، اور اگر وہ 15ویں ترمیم کا مسودہ ہم واپس نہ لیتے تو ایک ایسی صورت آزاد کشمیر میں پیدا ہوتی جو پہلی دفعہ آپ سنتے کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو میں یہاں یہ چیز میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ٹکراؤ کی صورتحال سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمیں ریاست کے معاملات میں تمام ڈپارٹمنٹس کے معاملات کو اور ریاست کی مجموعی تقدس کو سامنے رکھ کے جو ہے ہمیں جو ریاست تقاضا کرتی ہے ہم سے، اس حکومت سے، پی ٹی آئی کی حکومت سے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہمیں وہ کام کرتے، ہم نے ٹکراؤ والا راستہ اختیار کیا، یعنی راولا کوٹ میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، مشکلات آئیں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اور پھر مرکزی حکومت سے ٹکراؤ شروع کر لیا کہ ہم دھرنا دیں گے۔ دیکھیں سردار قیوم صاحب کی حکومت تھی تو پار بے نظیر کی حکومت تھی۔ ایک دفعہ ایسا مرحلہ آیا کہ ضمنی الیکشن میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، شاہ صاحب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ٹکراؤ پیدا ہوا تو سردار صاحب نے اس ایسے دانشمندی سے کام لیا کہ اس ٹکراؤ کو آگے بڑھنے نہیں دیا، مشکل نہیں پیدا ہونے دی، اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا ایک ممبر کشمیر کونسل لے لیا، جس سے وہ ٹکراؤ کا ماحول ختم ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس کتنی مثالیں، میں کتنی آپ کو مثالیں دوں کہ وہ دور پھر بیرسٹر صاحب کی یہاں حکومت تھی پیپلز پارٹی کے بنیاد پر، تو ادھر میاں نواز شریف کی تھی، لیکن کام چلتا رہا۔ ہمیں اسی طرح کام چلانا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک اختلاف رکھنے والے دو خاندان پڑوس میں رہتے ہیں اور وہ سارے اپنے معاملات چلا کے، معاملات کو مد نظر رکھ کے اور اختلافات کو بھی مد نظر رکھ کے تو وہ چلتے ہیں، اس طرح ہمیں حکومت پاکستان کی جو ہے ہماری امیدوں کا مرکز ہے ہر لحاظ سے، اس سے اختلاف کر کے، ٹکراؤ پیدا کر کے تو ہمارے معاملات جو ہیں ان کا حل نہیں ہے۔ میں اپنی حکومت کو آپ کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی حکومت سے تعلقات ٹھیک کیے جائے۔ اپوزیشن سے تعلقات ٹھیک رکھنا آزاد کشمیر حکومت ہی نہیں بلکہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی جو اعلیٰ روایات سابقہ حکومتوں میں رہی ہیں اسی طرح اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ چند دن پہلے اپوزیشن لیڈر جو ریاست کے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں، میرے بڑے بھائی سردار غلام مصطفیٰ خان اور چودھری لطیف اکبر 85 کی اسمبلی میں اکٹھے وزیر اعظم سے کوئی غلطی یا ان کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسے حالات میں میرا زیادہ توجہ اس بات پر ہے کہ اگر خان صاحب آئے